بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قدر یعنی مقام اور مرتبے سے بنا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں عظیم القدر شخص ہے، یعنی بلند مرتبے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ہاں اس رات کی اہمیت زیادہ ہے، قدر زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے تقدیر۔ چونکہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کا بہت عظیم مرتبہ ہے، اس لیے اس کو یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا شب قدر وہ عظیم انتہائی قدر و منزلت والی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر شب قدر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 1000 مہینے جو ہیں تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ایوریج انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے، 60 سے 70 سال تک، تو یعنی ایک رات جو ہے اس میں عبادت، اس میں دعائیں، ذکر و اذکار، توبہ، یہ اتنے زیادہ قیمتی ہیں کہ انسان کی پوری زندگی سے بھی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ شب قدر میں جبریل امین اور فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہو، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ شب قدر میں جو ہے سلامتی رہتی ہے، اطمینان، سکون، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے تو سکون رہتا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر میں اخلاص کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس کے سارے گزشتہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں۔ اسی طرح سے شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک پوری سورت اس نام سے نازل کر دی ہے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان کیا، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین جو تھے وہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو کیسے تلاش کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں ہی تلاش کیا کرو۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں آخری 10 راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ تو 2 مسلمان جو تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں شخص کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے، ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے اس کو آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں جو سورج نکلتا ہے اس کے اندر تپش نہیں ہوتی، یعنی اس کے بارے میں حدیث ہے، اس رات کی نشانی یہ ہے کہ سورج اس کی صبح بالکل سفید طلوع ہوتا ہے، اس میں کوئی تپش نہیں ہوتی، لیکن یہ بات کب پتہ چلے گی؟ رات گزر جانے کے بعد۔ اور اسی طرح سے اس رات میں موسم جو ہوتا ہے وہ معتدل رہتا ہے، نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ خنکی سی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر وہ رات ہے جو بالکل نرمی اور سادگی والی رات ہوتی ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ سورج اس کی صبح کو ہلکا سرخ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس رات چاند کی کسی تھالی کے ٹکڑے کی مانند طلوع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ تم میں سے کسی کو یاد ہے کہ جب چاند طلوع ہوا تھا تو وہ کیسا تھا؟
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ چاند جس رات کو تشت کے ٹکڑے کی طرح طلوع ہوگا تو وہ رات شب قدر کی رات ہوگی۔ اب اس رات میں ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دن میں ہی ہم تیاری کریں کہ ہم نے کس طرح سے رات کو گزارنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے کام کاج پہلے ہی وائنڈ اپ کرنے ہوں گے، اور اسی طرح سے ہمیں بھرپور تیاری کر لینی چاہیے، کھانے پینے کی، گھر کے کام کاج کی، سب کاموں کی، اور پھر آرام بھی کر لینا ہے تاکہ ہم رات کو اچھے طریقے سے جاگ سکیں۔ اس کے علاوہ فضول باتیں، سوشل میڈیا، دیگر جو مشغولیات ہوتی ہیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نیت اور دعا کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دے۔ اسی طرح سے وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ شب قدر میں پڑھی جانے والی دعا کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں پر جو عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اریز کر دینا، مٹا دینا، یعنی سرے سے ہی مٹا دینا نام و نشان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العفو ہے، مٹا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت سے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم یہاں پر انی کی جگہ انا پڑھیں گے، اس کا مطلب پھر ہم سب کی طرف سے ہو جائے گی دعا۔ اس کے علاوہ کرنے کے مزید کیا کام ہیں؟ نماز تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، طویل رکعت پڑھنی ہے، اور نماز کے اندر میکسیمم جو ہے تلاوت کرنی ہے، سجدوں کو لمبا کرنا ہے، اس کے اندر دعائیں میکسیمم پڑھنی ہیں۔ پھر اسی طرح سے صلاۃ و تسبیح کو ادا کرنا ہے۔ صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز ہے جس کے بارے میں پراپر طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے جو گناہوں کی بخشش کے لیے بتایا گیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے، کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ نہیں تو سال میں 1 دفعہ، سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 دفعہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو شب قدر میں لازمی پڑھیں۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن کرنی ہے، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ پھر ذکر و اذکار کرنے ہیں، استغفار کرنا ہے، خوب استغفار کرنا ہے۔ ذکر و اذکار جو ہم کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، حمد و ثنا کریں گے۔ جو یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا اگر ورد کریں گے تو اس کا بہت عظیم درجہ ہے۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی سلام اللہ علیہا جو تھیں، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظائف نہیں کر سکتی، آپ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جو سب معاملات میں کفایت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ایک روزے کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ تو 100 دفعہ صرف اپنے منہ سے یہ کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اسی طرح سے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ صرف ہم نے منہ سے یہ کلمہ نکالنا ہے الحمدللہ کا 100 دفعہ، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو گھوڑے بھیجے جاتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کرنے یعنی قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہم ایک اونٹ کی قیمت کا اندازہ کریں آج کے دور میں کیا قیمت ہے، اور اسی طرح سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں اگر قربان کیے جائیں تو اس کا درجہ کس کے برابر ہے؟ اللہ اکبر کے برابر۔ اسی طرح سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، آسمان و زمین کا فاصلہ جو ہے، جتنا فاصلہ ہے وہ سارا ثواب سے بڑھ جائے گا۔ یعنی کیوں بڑھ جائے گا؟ کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں اس کائنات میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کی جو حمد توحید کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی کلمہ اس کائنات میں نہیں ہے، وہ خود بخود زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھر دے گا۔
الحمدللہ۔ اسی طرح سے مزید مختلف اذکار کرنے ہیں۔ پھر جب ہم درود کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ یعنی اللہ نے ہمیں تو حکم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے، اور یہی فعل ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، اور قرب اللہ کے سلسلے میں اس کے 10 درجے جو ہیں وہ بلند ہو جائیں گے۔ یعنی کیسی بات ہے کہ 10 دفعہ اگر ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو 10 گناہ مٹ جائیں گے ہمارے، اور 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، وہ نیکیاں جو ہم نے کی بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ کیسا کلمہ ہے، صرف اپنے منہ سے ہم نے ادائیگی کرنی ہے اس کی۔ اسی طرح سے اور کیا کام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ بات سوچتے ہوئے صدقہ کرنا ہے، چاہے 10 روپے کا صدقہ دیں، لیکن صدقہ لازمی دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اس ایک رات کا صدقہ جو ہے وہ 1000 مہینے کے صدقوں سے بہتر ہونے والا ہے۔ آئیے لیلۃ القدر کو تلاش کریں، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ذرا سوچئے کہ آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ زندگی بھر کی کامیابی آپ کو ایک رات میں مل جائے گی، تو آپ اس کو ضائع کریں گے کیا؟ نہیں، آپ تو جان توڑ کر اس پہ لگا دیں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے یہ رات ایسی ہے جس میں انسان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ رات زندگی بدلنے والی رات ہے، جو اس کو ضائع کرے گا تو وہ یقیناً بہت بڑی محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ لیلۃ القدر سے محرومی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے صرف وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی میں محروم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، اس کو سوچتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص محروم ہے۔ ہمیں اب اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے، جس رات میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس رات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور کس طرح سے انسان کے اعمال کا درجہ جو ہے کتنا بلند ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور اس رات کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ ہے۔ تو جب بادشاہ کائنات کی نظر میں اتنی اہمیت ہے، ہماری نظر میں بھی اس کی ایسی ہی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے پھر چاہے خواتین ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، مسلسل تر رکھیے، تاکہ ایک بھی لمحہ زندگی کا اس رات کا ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے۔ آئیے خود کو اس محرومی سے بچائیں، نہ جانے دوبارہ یہ موقع ملے یا نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس یہ موقع دوبارہ ہوگا یا نہیں، ہماری اتنی زندگی ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کرنی ہے خود بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ دعا کرنی ہے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اے اللہ ہمیں پہنچا دے لیلۃ القدر تک، آمین یا رب العالمین۔